إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری دنیا کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ذی الحجہ کے ایام گزر رہے ہیں اور پچھلے جمعہ کے خطبے میں نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کی فضیلتیں اور اس کے احکام پر خطبہ جمعہ میں گفتگو کیا تھا۔ چونکہ عید الاضحیٰ سے پہلے کا یہ آخری جمعہ ہے، اس لیے آج کے جمعہ کے خطبے میں قربانی کے احکام اور مسائل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن ان 3 آیتوں میں اللہ نے بڑی اہم باتیں بتائیں۔ پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ اجازت دے گا، یہ امت محمدیہ کے لیے شرف ہوگا کہ وہ حوض کوثر سے پانی پئیں گے۔ حوض کوثر وہ حوض ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار اگر اس کا پانی کوئی پی لے تو جب تک جنت میں نہیں پہنچ جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہوں گے، اور وہاں پر جو پیالے ہوں گے جس میں پانی پلایا جائے گا
وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ تو کہا غرم محجلین من اثر الوضو، جو وضو کرتے ہیں وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور یہی ان کی پہچان ہوگی۔ لیکن وہاں بھی بدعتی حوض کوثر کا جام نہیں پی سکے گا، اس لیے بدعات سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ تو کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کے صفات، آپ کے احکام یہ خیر کثیر سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی ہے۔ آپ کے نام میں برکت ہے، آپ کے کام میں برکت ہے۔ اب قربانی کے ایام آ رہے ہیں، ہر سال کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی جانور کی کمی ہوئی؟ یہ خیر کثیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی عمریں دیتا تھا، 1000 سال 1500 سال جیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی عمروں کو مختصر کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی عمریں ہوں گی۔ کوئی 60 سے پہلے بھی مر سکتا ہے، 70 کے بعد بھی جی سکتا ہے، لیکن عام طور پر 60-70 کے بیچ میں ہوں گی۔ لیکن کچھ ایام، کچھ گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہیں کہ ان ایام، ان گھڑیوں میں اگر ہم عمل کریں تو پہلی امتوں سے بھی آگے جا سکتے ہیں، جیسا کہ عرفہ کا روزہ ہے، لیلۃ القدر کی شب بیداری ہے، ایسے بہت سارے ہیں۔ تو یہاں سے مراد بعض لوگوں نے کہا خیر کثیر ہے۔ فصل لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، یعنی نمازوں کا اہتمام کیجئے اور قربانی کا اہتمام کیجئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا، نماز اور قربانی۔ پہلے اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، بعد میں قربانی کا ذکر کیا ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن قربانی کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی نمازوں کی پابندی نہ کرے۔ اس لیے قربانی کا ارادہ کرنے والے پہلے نمازی بنے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں روپے کا جانور لاتے ہیں اور اس کو واٹس ایپ پر ڈالتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب لے گا تو اپنے اعمال یعنی اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے متعلق سوال کرے گا۔ اگر یہاں آدمی کامیاب ہوا تو باقی اعمال بھی درست مانے جائیں گے، اور یہاں ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو پہلے نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے بعد قربانی کا اہتمام کریں۔ فصل لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن دم بریدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ کو بیٹے بھی ہوئے تھے لیکن بچپن میں انتقال کر گئے، وہ بڑے نہیں ہو سکے، جوانی کو نہیں پا سکے، اس لیے کفار و مشرکین کہتے تھے کہ نبی دم بریدہ ہیں۔ دم بریدہ مانے دم کٹا، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن دم بریدہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دم بریدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برکت عطا فرمائی، آپ کے صحابہ کے ذریعے سے، آپ کے اہل بیت کے ذریعے سے، آپ کی بیٹیوں کے ذریعے سے، آپ کے نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک آپ کا نام زندہ رکھا ہے۔ اور آج دنیا کا کوئی ملک نہیں ہوگا، کوئی گاؤں نہیں ہوگا، کوئی قریہ نہیں ہوگا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے نہ ہوں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے نہ ہوں۔ آپ کا نام اللہ نے بہت بلند کیا۔ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيَّ مَا اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُوَدِّنُ أَشْهَدُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ مداح رسول حسان ابن ثابت کا شعر ہے، اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، فوراً کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک زندہ رکھا ہے، جبکہ آپ کے دشمن دم بریدہ ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ابو جہل کی نسل
ابو لہب کی نسل، عقبہ بن معیط کی نسل آج پتہ نہیں ہے، آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس اولاد تھی، ان کے پاس مال تھے، ان کے پاس جائیداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن دم بریدہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کرو تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی تھی، ظاہر سی بات ہے ایک اولاد سے انسان کتنی محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اکلوتا بیٹا پا کر کے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ آپ کی پوری زندگی امتحانات میں گزری ہے جو پچھلے خطبوں میں نے بیان کیا، لیکن یہاں جو اصل امتحان تھا بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی اور حکم ہوا کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا اے ابو جان آپ کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو باپ اپنے خواب کا ذکر کیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بیٹا فوراً تیار ہو گیا۔ یہ فدائیت کا جذبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانی جانور نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا خون تمہارا گوشت یہ اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ قربانی کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں ایک جانور لانا ذبح کرنا قربانی ہو گئی، نہیں، جب بھی قربانی کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں۔ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باپ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استعاد گزاری پر۔ میرے بھائیوں یہ اسی واقعے کی پس منظر میں، اسی کے تناظر میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ قربانی کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، قربانی کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر نیتوں میں اخلاص نہ ہو، اگر تقوی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول نہیں کرے گا، جیسا اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانی کا تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل نے اللہ کے راستے میں نذرانہ پیش کیا، ایک نے دمبا کی قربانی کی اور ایک نے گندم کی بالیاں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی، جس نے دمبا کی قربانی کی تھی، اللہ نے قبول کر لیا، اور قابیل جس نے گندم کی قربانی دی تھی، نذرانہ پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ ہمیں معلوم کیسے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی؟ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا یہ طریقہ تھا اور یہ پہچان تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی۔ اس کا مطلب اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی، تو قابیل غصے میں حسد میں جل بھون اٹھا اور کہا کہ تیری قربانی قبول ہوئی میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو حابیل نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ حابیل نے کہا اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنے والے کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔
قربانی کرنے والے کے دل میں اس کی نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو جانور ہم قربانی کریں گے، ذبح کریں گے، اس کا بے عیب ہونا ضروری ہے، وہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں، ان کا قربانی کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور کون ہیں؟ العوراء بین عورها، آنکھوں کی بیماری، بھینگا دیکھتا ہو، کانا ہو، اور اس کے آنکھ کی بینائی اور اس کا عیب بالکل ظاہر ہو، یعنی شک کی بنیاد پر نہیں۔ العوراء بین عورها، بھینگا دیکھنے والا، ٹیڑھا دیکھنے والا، کانا ہے اور اس کی آنکھوں کی بیماری ظاہر ہے، تو ایسے جانور کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا والمریضۃ بین مرضها، ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری واضح ہو کہ ہاں بیمار ہے، تو ایسے بیمار کی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا والعرجاء بین ذلوھا، لنگڑا جانور، لنگڑاتا ہو اور اس کا لنگڑاپن ظاہر ہو، وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، معلوم ہے، ظاہر ہے، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والکثیر التی لا تنقی، اور جانور اتنا دبلا پتلا ہو کہ اس کے اندر گوشت نہ ہو، ہڈی اور چمڑے کے بیچ میں گوشت نہ ہو، یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ، جیسا بہت سارے لوگ جانور اڑ بھی نہیں سکتا ہے، جانور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں قربانی کے نام پر، یہ جائز نہیں ہے، ایسی قربانیاں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو سنن ترمذی کی اس حدیث میں 4 جانوروں کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہو، اگر سینگ ٹوٹ گئی ہے تو ایسے جانور کو بھی قربانی میں ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ جانور جس کا کان کٹا ہو، اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی سینگ نہیں ہے، یعنی پیدائش سے ہی اس کی سینگ نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن جانور لڑ کر کے دوسرے جانور سے یا اپنی سینگ کہیں سے توڑ لیا ہے، تو ایسا جانور جس کی سینگ ٹوٹ گئی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں لوگ بکروں کے اور بڑے جانوروں کے کان کو چیر دیتے تھے، عیب دار بنا دیتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ ان کو نظر نہ لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانور جس کے کان چیر دیے گئے ہوں، کاٹ دیے گئے ہوں، کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ بعض جگہوں پر جانوروں کے لیے ٹیگ لگایا جاتا ہے، ان کے کان میں سوراخ کیا جاتا ہے، اور ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے جس میں جانور کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ جانور کس کا ہے، اس جانور کی عمر کیا ہے۔ تو ٹیگ لگایا ہوا جانور اگر اس کے کان میں سوراخ کیا گیا تو یہ عیب نہیں ہے۔ یہ سال بہت سارے لوگوں نے میرے پاس فون کیا، ایک الگ قسم کا ایک جانور نکلا ہے بکرے میں جس کی دم کاٹ دی گئی ہے، اور بچپن سے ہی اس کی دم کاٹ دی جاتی ہے، یعنی اس کے پاس دم نہیں رہتا، اور پیچھے کا حصہ دمبے کی طرح بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں تو ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے تحقیق کی تو یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے۔ جانور کا جو دم کاٹ دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کی شرمگاہ بالکل ظاہر ہو گئی ہے اور وہ بے ڈھنگا ہو جاتا ہے، تو عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے ایسے جانور سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ سال بہت سارے لوگوں نے فون کیا، فوٹو وغیرہ بھی بھیجے، تو ایسا جانور جس کے دم کو کاٹ دیا گیا ہو جان بوجھ کر کے، اور وہ جانور تگڑا ہو گیا ہو، ایسا جانور، یہ ایسے جانور کی قربانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں اس کا ذکر تو نہیں ہے، یہ نیا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور درست ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ 4 قسم کے جانور کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اونٹ نر اور مادہ، اونٹ کی قربانی کریں یا اونٹنی کی قربانی کریں، یہ صحیح ہے، درست ہے۔ بیل نر اور مادہ، چاہے وہ نر ہو، بیل ہو، یا مادہ اس کی گائے، یہ قربانی جائز ہے۔
اسی طریقے سے بکرا نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، یہاں کے لوگ بھیڑ کو بکرا بولتے ہیں اور بکرے کو چھیلا بولتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بھیڑ اور چھیلا دونوں کی قربانی جائز ہے، نر اور مادہ۔ تو اس طریقے سے 4 جانور ملا کر کے 8 جانور ہوتے ہیں نر اور مادہ، جن کی قربانی صحیح اور درست ہے۔ اونٹ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور ایک حدیث میں 10 حصے کا ذکر ہے، تو 7 یا 10 لوگ اونٹ کے ایک اونٹ میں حصے دار ہو سکتے ہیں، 7 یا 10 فیملی شریک ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بیل نر اور مادہ میں بھی 7 حصے تقسیم ہو سکتے ہیں، 7 فیملی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہر سال رمضان بقرعید کے موقع پر یہ بات آتی ہے کہ آپ چھوٹے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو بڑے جانور میں حصہ لے لیجئے، تو ایک جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بکرا اور بھیڑ، قربانی کا جانور دانتا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ اب الحمدللہ کافی تبدیلی آ گئی ہے، لوگوں نے سمجھ لیا۔ پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ جانور موٹا ہے، تگڑا ہے، بڑا ہے تو اس جانور کی قربانی کر دیتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ جانور موٹا تگڑا ہونا اچھی بات ہے، لیکن جانور کا مسنہ ہونا، دانتا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم جانور مت ذبح کرو مگر مسنہ، یعنی دانت ہونا۔ دانت کسے کہتے ہیں؟ جانور جو پہلے کے دانت ہوتے ہیں اس کو گرا کر کے 2 دانت نئے آ جاتے ہیں، تو وہ 2 نئے دانت جو آ گئے ہیں وہ ہونا ضروری ہے، پہلے کے دانت گر چکے ہوں۔ اسی طریقے سے 2 دانتا ہوتا ہے، 4 دانتا ہوتا ہے، تو ہر جانور کے لیے دانتا ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سال بھر کا ہو گیا ہے، اگر موٹا تگڑا تندرست ہے تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم جانور مت ذبح کرو مگر جو مسنہ ہو، دانتا ہو۔ الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر تمہیں ایسا جانور نہیں مل سکا، تمہیں مشقت ہو رہی ہے، فتذبحوا جزعۃ من الضان، تو بھیڑ کا 6 مہینے کا بعض لوگوں نے کہا، اور بعض لوگوں نے کہا سال بھر کا۔ تو بھیڑ جس کو ہم دمبا بولتے ہیں یا یہاں بکرا بولتے ہیں کمبل والا، اس کو اگر 6 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، 6 مہینے کا، سال بھر کا ہو گیا ہے، دوسرا جانور نہیں مل سکا، تب اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ عام حالتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہر فرد کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ہر فرد کے نام پر، ہر آدمی کے نام پر قربانی کریں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ضروری قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی، ایک فیملی جو ہے، ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، چاہے آپ بڑے جانور میں کر رہے ہوں یا چھوٹے جانور میں کر رہے ہوں، ایک جانور آپ نے ذبح کر دیا تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ 2 کرنا چاہتے ہیں، 4 کرنا چاہتے ہیں، 10 کرنا چاہتے ہیں، ہر فرد کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے، اور جانور کو ذبح کرتے وقت کہتے تھے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کرنا۔ تو 1 جانور 2 جانور بھی آپ کے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا، لیکن اللہ نے دیا ہے تو آپ ہر فرد کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے کئی جانوروں کی قربانی بھی اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، 100 اونٹ آپ نے ذبح کیا۔ آج آدمی کتنا بھی مالدار ہو جائے، میرے خیال سے ہمارے بیچ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو 100 اونٹ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی، 100 اونٹ آپ نے قربان کیا، 60 پر 3 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیا، ذبح کیا۔ تو اگر کوئی شخص 1 سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہت سارے لوگ دکھاوے کے لیے زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، دکھانے سے بچنا چاہیے جیسا کہ میں نے بتایا۔
اگر استطاعت ہو تو آدمی کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی اپنائی، قربانی کرنے کی طاقت ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، 60,000 کا 1,00,000 کا فون ہے ان کے ہاتھ میں، 1,00,000 1,50,000 کی گاڑی سے گھومتے ہیں، لیکن جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے تو 10,000 روپے کے لیے 12,000 روپے کے لیے بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں کہ میں قرض دار ہوں۔ جب آپ قرض دار ہیں تو آپ گاڑیاں اور موبائل اور یہ سب لے کر کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ اس کو بیچ کر کے قرض ادا کیجیے۔ بہت سارے لوگ 10-15,000 کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہ کی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ میں اپنی مختصر زندگی میں نے جو تھا، آپ ارادہ کریں اللہ تعالیٰ راستے نکال، آپ کو جانور ملے گا، آپ کتنے کا جانور چاہتے ہیں اتنے کا جانور ملے گا، 10,000 15,000 20,000 50,000 جتنے کا جانور آپ چاہتے ہیں، آپ محنت کریں، ارادہ کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور راستے نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور راستے نکالے گا۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن، یعنی بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے دن آپ نے فرمایا آج سب سے پہلے ہم عیدگاہ جا کے نماز پڑھیں گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد نماز سے لوٹنے کے بعد قربانی کریں گے۔ معلوم یہ ہوا پہلے نماز پڑھنی ہے بعد میں قربانی۔ یہاں بھی اللہ کے رسول نے یہی پیغام دیا، پہلے نمازی بنو بعد میں قربانی کرو۔ نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں نماز پڑھ کے، ایک گھر سے گوشت کی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آج کا دن قربانی کا دن ہے، گوشت کھانے کا دن ہے، میں نے صبح اٹھتے ہی پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا، اس کی بوٹی بنائی اور گھر میں کھانا پک چکا ہے، آپ چلیے ہمارے گھر کھانا کھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کا گوشت حلال ہے، جائز ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی کے لیے دوسرا جانور کرنا پڑے گا۔ تو نماز سے پہلے اگر آپ نے قربانی کر لی تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، نماز کے بعد قربانی کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ قربانی کب تک ہے؟ عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی شام تک، یعنی 4 دن، 10 11 12 13، 4 دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ رات میں قربانی نہیں کر رہے، 13 ذی الحجہ کی شام تک، مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف 12 ذی الحجہ تک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے 13 ذی الحجہ تک ہم قربانی کر سکتے ہیں، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، بہتر ہے 10 ذی الحجہ کو۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ کچھ خاص چیزوں کا خیال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ چھری تیز نہیں رہتی ہے اور جانور کو ذبح کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اور جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جانور کو پکڑے ہوئے ہے اور اپنی چھری تیز کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے اس کو کتنی موت مارو گے، تم جانور کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، تو جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بکرے بدھے ہوئے ہیں، جانور بدھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے ذبح کر رہے ہیں، نہیں، ذبح کرنے کے لیے جانور کو الگ لے جائیں،
جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم دیا کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ داہنے ہاتھ سے جانور کے جبڑے کو پکڑتے تھے اور آپ بائیں ہاتھ سے جانور کے جبڑے کو پکڑتے تھے اور داہنے پیر کو جانور کی گردن پر رکھتے تھے اور داہنے ہاتھ میں چھری لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو بائیں ہاتھ سے جبڑا پکڑیں، داہنے پیر کو گردن پر رکھیں اور داہنے ہاتھ سے چھری چلائیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ کم سے کم قربانی کے دن ذبح کریں۔ بہت سارے لوگ ان کو نہیں ہوتا ہے، جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے۔ عادت ڈالو میرے بھائیوں، جانور کو اپنے ہاتھ سے کم ایک دن تو ذبح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی تیرا جانور ذبح ہونے جا رہا ہے اور یہاں تو کھڑی رہ دیکھ۔ تو اگر ذبح نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جانور ذبح ہونے کے جگہ پر وہاں کھڑے رہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، اور اگر آپ خود ذبح نہیں کر سکتے ہیں تو جانور ذبح ہوتے وقت وہاں رہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے متعلق فرمایا، پہلے آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے، اور بعد میں آپ نے حکم دیا کہ کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول پہلے آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھیں گے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کھاؤ کھلاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال بہت سارے غربا آ گئے تھے جو ضرورت مند تھے، اس لیے میں نے یہ حکم دیا کہ جانور کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ اگر لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، لوگوں کو مل گیا، اب فراخی ہو گئی، تو اب تم کھاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانور کو کئی دنوں تک رکھتے تھے اور اس کے بکرے کے پائے کو، اس کے پیر کو ہم کئی مہینوں کے بعد کھاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پورے بکرے رکھ لینا، پورا جانور رکھ لینا، غربا اور مساکین کا حق دبا لینا، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں، رشتہ داروں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس گوشت ہے آپ فریج میں رکھ لیں، کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ ان ایام میں عشرہ ذی الحجہ میں صحابہ کرام تکبیرات کا اہتمام کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، اور بہت سارے صحابہ بازار میں جاتے تھے، تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے خصوصاً 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کا اہتمام ضرور کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک آپ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ بہت سارے ہمارے بھائی روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن جو لوگ 9 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ، اگر 9 نہیں رکھ سکتے ہیں تو 9 کا ضرور رکھیں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیدگاہ جاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عید الفطر میں آپ کھا کر کے جاتے تھے، تاک کھجوریں کھا کر کے جاتے تھے۔ عید الفطر ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے پڑھی، تاک کھجوریں کھا کر کے جانا یہ سنت ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جو آنے والا ہے، جمعرات کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جب نکلتے تھے تو بھوکے نکلتے تھے، آپ کچھ کھا پی کر نہیں نکلتے تھے، واپس آنے کے بعد کھاتے تھے۔ اس لیے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے بھوکے نکلنا، کھائے پیے بغیر نکلنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے وقت اور آتے وقت راستے کو بدل دیتے تھے اور صحابہ کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر گلی، ہر کوچے میں اللہ کے کلمے بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو۔ میرے بھائیوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ تو کریں،
اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ کہیں بھی دکان میں بیٹھے ہیں پڑھتے رہیں، سفر کر رہے ہیں پڑھتے رہیں، دل میں پڑھتے رہیں، زبان سے پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کا تھا۔ آخری بات میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ قربانی کے جانور کو جو غلاظت ہوتی ہے غلاظت کو صاف کریں۔ بہت سارے گلی کوچوں میں آپ دیکھیں گے جانور کو لوگ باندھتے، اتنی غلاظت ہو جاتی ہے لوگ وہاں سے گزرنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کی چند کوتاہیوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے گھروں کو پاک رکھیں، اپنی گلیوں کو پاک رکھیں۔ جانور ہمارا ہے، قربانی کے لیے ہم اس کو لائے ہیں، اس کی صاف صفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آنے والے عید الاضحیٰ میں ہم سب کو پورے جوش و خروش کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہر طرح کے مسائل سے جو امت جوجھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، واقيموا الصلاة۔